بہت پرانے زمانے کی بات ہے جب آسمان کے پار ایک خوبصورت پرستان تھا جس کا نام تھا پھولوں کا دیش۔ یہاں ہر طرف رنگین پھول کھلتے، تتلیاں الفاظ اور پریاں خوشی سے گاتی رہتی تھیں۔ اس پرستان کے بادشاہ کا نام تھا راجہ عادل اور رانی کا نام تھا رانی مہر۔ دونوں کی ایک پیاری سی بیٹی تھی جس کا نام تھا صبا۔ صبا اتنی خوبصورت پری تھی کہ جب بھی وہ الفاڑتی اس کے پیر سنہرے رنگ کی روشنی بکھیرتے، اس کے بال سفید چاندی جیسا چمکتے تھے اور اس کی آنکھیں نیلے آسمان جیسی تھیں۔ لیکن صبا کی اصل خوبصورتی اس کے دل میں تھی۔ وہ بہت مہربان پری تھی۔ اگر کسی چھوٹی پری کو مدد چاہیے ہوتی تو صبا فوراً پہنچ جاتی۔ اگر کسی بزرگ پری کو کھانا نہیں ملتا تو صبا اپنا کھانا بھی دے دیتی۔ راجہ عادل اور رانی مہر اپنی بیٹی سے بہت پیار کرتے تھے۔ وہ کہتے، صبا تم ہماری آنکھوں کا تارا ہو، تمہارا دل سونے جیسا ہے۔ جب صبا بڑی ہوئی تو راجہ عادل نے سوچا کہ اب ان کی بیٹی کی شادی کا وقت آ گیا ہے۔ انہوں نے اپنے پاس والے پرستان کے راجہ سے بات کی۔ اس پرستان میں ایک شہزادہ تھا جس کا نام تھا ساحل۔ ساحل بھی ایک اچھا پری تھا، بہادر اور خوبصورت۔ دونوں خاندانوں نے فیصلہ کیا کہ صبا اور ساحل کی شادی ہوگی۔ جب صبا اور ساحل پہلی بار ملے تو دونوں نے ایک دوسرے سے بات کی۔ ساحل نے کہا، صبا تمہارے بارے میں بہت سنا ہے، کہتے ہیں تم بہت مہربان ہو۔ صبا شرما گئی اور بولی، شکریہ ساحل، میں نے سنا ہے تم بہت بہادر ہو۔ دونوں نے ساتھ میں وقت گزارا، ساتھ میں جنگل میں الفاڑی، ساتھ میں ہنسے اور دھیرے دھیرے دوست بن گئے۔ لیکن ساحل کے دل میں کچھ اور تھا۔ اس کی ایک کزن تھی جس کا نام تھا نوال۔ نوال بھی بہت خوبصورت پری تھی اور ساحل بچپن سے اسے پسند کرتا تھا۔ نوال اپنی ماں کی اکلوتی بیٹی تھی۔ اس کی ماں کا نام تھا جادوگرنی زلیخا، ایک طاقتور جادوگرنی پری جو کالے جادو جانتی تھی۔ لیکن نوال کو اپنی ماں کے بارے میں یہ بات پتہ نہیں تھی کہ وہ اتنی بری ہے۔ ایک دن نوال اپنی ماں کے پاس رو رہی تھی، ماں ساحل کی شادی صبا سے ہو رہی ہے، میں اسے بہت پسند کرتی ہوں۔ زلیخا اپنی بیٹی کو روتے دیکھ کر بہت غصے میں آ گئی۔ اس کی آنکھیں لال ہو گئیں۔ اس نے سوچا، میری بیٹی کو روتا دیکھ کر میرا دل ٹوٹ رہا ہے، میں کچھ کروں گی، میں ضرور کچھ کروں گی۔ شادی میں صرف ایک ہفتہ بچا تھا۔ پوری پرستان میں خوشی تھی۔ پھول سجائے جا رہے تھے، لائٹس لگائی جا رہی تھیں اور ہر کوئی ناچنے گانے کی تیاری کر رہا تھا۔ صبا بھی بہت خوش تھی۔ وہ اپنے محل میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ تیاریاں دیکھ رہی تھی۔ اس رات جب سب سو گئے تو ایک اندھیری رات میں جادوگرنی زلیخا اپنی کالی چادر اوڑھ کر صبا کے کمرے میں آئی۔ چاندنی بھی نہیں تھی اس رات۔ زلیخا نے اپنی جادوئی چھڑی الفاٹیائی اور بری آواز میں کہا، جو میری بیٹی کو نہ ملے اس کا حق کسی اور کو نہ ملے۔ صبا تم ناگن پری بن جاؤ اور ہمیشہ کے لیے اکیلی رہ جاؤ۔ ایک کالی بجلی زلیخا کی چھڑی سے نکلی اور صبا کو جا لگی۔ صبا کی نیند ٹوٹ گئی۔ وہ الفاٹنا چاہتی تھی لیکن اس کا بدن بدلنے لگا۔ اس کے پیچھے سے ایک لمبی چمکدار ناگن کی دام نکلی، سفید اور نیلی۔ اس کے پیر اور بھی بڑے ہو گئے لیکن اب وہ ڈراؤنے دکھ رہے تھے۔ جب راجہ عادل اور رانی مہر محل میں آئے تو صبا کو دیکھ کر چونک گئے۔ صبا بیٹی یہ کیا ہو گیا تمہیں؟ رانی مہر رو پڑی مگر صبا کچھ بول نہ سکی، صرف آنسو بہاتی رہی۔ محل کی دوسری پریوں کو خبر ملی تو سب گھبرا گئیں۔ ناگن پری بھاگو، وہ چلانے لگیں۔ یہ سن کر صبا کا دل ٹوٹ گیا۔ جس بیٹی پر سب ناز کرتے تھے آج وہی سب اس سے خوف کھانے لگے۔ صبا نے سوچا کہ اب محل میں اس کی جگہ نہیں رہی۔ ایک رات وہ چپکے سے الفاڑ کر جنگل کی طرف نکل گئی اور ایک گہری غار میں پناہ لی۔ وہاں اس کا پرانا دوست رہتا تھا، شولا، ایک چھوٹا سا ڈریگن جو روشنی کی آگ نکالتا تھا اور باتیں بھی کر سکتا تھا۔ شولا نے صبا کو دیکھتے ہی کہا، صبا تم اتنی اداس کیوں ہو؟
सबा बोल ना सकी, बस आंसू बहा दिए। शोला ने अपनी छोटी पंखों से इसका सर सहलाया और बोला, गम ना करो, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें कोई अकेला नहीं छोड़ेगा। इधर महल में नवाल रोज राजा आदिल और रानी महर के पास आती, उनकी खिदमत करती और सबा को याद करती। इसे सबा से कोई दुश्मनी नहीं थी, वो उसकी सच्ची दोस्त थी। महीने गुजरते गए। एक दिन दूसरे प्रिसत्तान का शहजादा रोहान शिकार करते जंगल में आया। अचानक उसकी नजर झाड़ी के पीछे पड़ी, वहां सबा छपी हुई थी और उसकी नागन दाम चमक रही थी। रोहान चौंका, तुम नागन परी हो? सबा डर गई और पीछे हटने लगी, लेकिन उसकी आंखों से आंसू बह निकले। रोहान ने नरमी से कहा, राख जा, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, तुम्हारे साथ कुछ हुआ है ना? सबा ने आहिस्ता सर हिलाया। तो ये लानत है? रोहान ने समझ लिया, परेशान ना हो, मैं तुम्हारा दोस्त हूं, तुम्हें अकेला नहीं रहना पड़ेगा। इस दिन के बाद रोहान रोज जंगल आता, कभी फूल लाता, कभी खाने की चीजें, और सबा के साथ हंसी मजाक करता। वो शोला से भी मानूस हो गया। रफ्ता रफ्ता इसके दिल में सबा के लिए मोहब्बत जागी। एक रात चांदनी में उसने हिम्मत की, सबा, तुम चाहे नागन परी हो, लेकिन तुम्हारा दिल सोने जैसा है, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं। सबा की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। रोहान ने इसे गले लगाया और उसी लम्हे आसमान पर एक तेज रोशनी फैली। लानत टूट गई, सबा की दाम गायब हो गई और वो फिर से रोशन व खूबसूरत परी बन गई। नवाल ने सच बताया, सब राजी हो गए। तभी सबा और रोहान लूटे, सब खुश हुए। अचानक जुल्खा आई, लाल आंखों के साथ। उसने काली बिजली बरसाई। रोहान ने तलवार उठाई, सबा ने रोशनी का जादू किया। जुल्खा ने छड़ी घुमाई, काली आंधियां चलीं। रोहान और जुल्खा का हाथों से मुकाबला हुआ, बिजली और नीली रोशनी टकराई। सबा ने प्यार की ताकत से सफेद रोशनी डाली। दोनों की ताकतें मिलीं और जुल्खा पर पड़ीं। वो चीखी, इसका जादू टूट गया, और वो हार गई। बाद में जश्न हुआ, सबा, रोहान और नवाल साहिल की शादी हुई। प्रिसत्तान में खुशी ही खुशी छा गई।